اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنتے ہیں قرآن کریم، ما انزل الی رسول، جو اتارا گیا رسول کی طرف، ترا تو دیکھے گا اعینہم، ان کی آنکھوں کو۔ اللہ اکبر، ہم تو سورۃ الفاتحہ سے ناز تک بڑھ جاتے ہیں، آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ میں تو سنتا ہوں قرآن کریم لیکن کچھ نہیں ہوتا، آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، دل کو کچھ نہیں ہوتا، آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ تو فرمانے لگے کہ پھر تو اپنی قسمت پر رویا کر، تیرا من اتنا سخت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سنتے ہیں قرآن کریم جو اتارا گیا رسول کی طرف، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ چھلک رہی ہوتی ہیں، من الدمع، آنسوں سے، مما عرفوا من الحق، وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب کریم، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق، ونطمع ان یدخلنا، حالانکہ ہم امید کرتے ہیں کہ داخل فرمائے ہمیں ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک گروہ میں، فاثابہم اللہ، تو عطا فرمائے انہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہیں ثواب عطا فرمایا یا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں پس صلے میں دیے گئے ان کو، بما قالو، اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، جو پیچھے بھی ہم نے آیات پڑھی، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس قول کے سبب پھر اللہ فرماتا ہے باغات انہیں ملیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اس پیارے منظر میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، یہی معاوضہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہی کیا ہے، دوزخی ہے، وہی دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تحرموا الطیبات، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو۔ یہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو سوچنا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فلاں ان کے عالم نے کہہ دیا، بس انہوں نے اس کو حرام مان لیا۔ نہیں، حلال اور حرام کا اختیار ٹوٹلی رب کریم کے پاس ہے۔ نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ، جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا تعتدوا، نہ حد سے بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس سے رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب، حلال کھو، یعنی جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس سے کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو رب کریم سے، الذی انتم بہ مؤمنین، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ دیکھو کرونا والے آج مان گئے، وہ مانتے ہیں کہ یہ حرام چیزیں کھانے کے سبب ایسے ہوا۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہ باس پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، کس سے؟ باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں پر نہیں توجہ دے گا، یعنی یہ کیسے ہے، کوئی توجہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں جو غیر اہم چیز ہوتی ہے اس پہ تو عام بندہ توجہ نہیں دیتا، لغو چیزوں کی طرف کیا آپ توجہ دیتے ہو؟ نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ،
لیکن ضرور پوچھے گا، باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکی ہو، فکفارتہ، تو اس کے توڑنے کا کفارہ وہ یہ ہے، اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس کا کفارہ رب کریم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ توڑ دو ایسی قسمیں تو کھلایا جائے 10 مسکینوں کو کھانا، درمیانی قسم کا کھانا، یعنی جو تم خود کھاتے ہو اور جو تم کھلاتے ہو اپنے اہلیکم۔ کتنے خوبصورت انداز میں کلیئر کٹ کہہ دیا، ایسی چیزیں جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یہ نہ ہو کہ گھر والے تو پسند نہیں کریں دوسروں کو ہم دے دیں کہ جی توڑنے کا کفارہ دے رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں۔ او کس بات تم، اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو کپڑے پہنائے جائیں اتنے ہی، یعنی 10 مسکینوں کو، او تحریر الرقبہ، یا آزاد کیا جائے غلاموں کو، وہ تو آج کا دور ہے کوئی نہیں۔ فمن لم یجد فصیام، اور جو نہ پائے ان میں سے کوئی چیز، یعنی نہ کھانا کھلا سکتا ہے، پیسے اس کے پاس ہیں کوئی نہیں، یا نہیں کپڑے پہنا سکتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے، تو وہ روزے رکھے، کتنی، ثلاثت ایام، 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا، اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم، ان قسموں کی، بارہا جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، حدیث طیبہ میں بھی ہے کہ مومن کیا کرتے ہیں کہ جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کیا کرتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیتیں، کیوں مولا کریمہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، آپ بھی لمحہ لمحہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے، یا آپ کو اللہ پاک قرآن کریم سنوا رہا ہے، اس پہ بھی رب کریم کا شکر ادا کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، سنو ایمان والو، یہ جو شراب اور جوا اور بت اور جو ہے نا یہ تیر، جوئے کے جو تیر ہیں، رجس ہیں، یہ سب ناپاک ہے، من عمل شیطان، یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں، یہ تمہارے کام نہیں ہیں، لیکن کہ یہ شیطان کی کارستانی، یہ شیطان کے کام ہے، وہ کیا چاہتا ہے وہ بھی اللہ بتائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے فجتنبوا، سو بچو ان سے، ان چیزوں سے بچو جن کا نام لیا گیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ، انما یرید الشیطان، یہی تو چاہتا ہے شیطان، اے یو کیا بینکم العداوہ، کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت، جب شراب پیا ہوتا ہے، یہ جوئے کرتے ہیں تو وہ پھر کیا ہے انجام ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، ہوش و حواس میں ہوتے نہیں، اور وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے اپنوں پروں کو بچائے رکھے، ہمیں بھی بچائے رکھے، والبغضاء فی الخمر، اور بغض ڈال دے، اور کیا بتا رہے رب کریم کہ شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيُصَدَّقْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے، کیونکہ جب شراب پی ہوئی ہوگی، ہوش ہوگا نہیں تو رک جاؤ گے نا آپ، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا، عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے، یصدکم، تمہیں روک دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی روک دے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو، اللہ آپ سے پوچھ رہے لوگوں، اللہ آپ سے پوچھ رہے کیا باز آنے والے ہو۔ ابھی دیکھیں یہ بھی میں تو کہوں گی جو موبائل کا چسکا ہے یہ بھی بڑا ظالم ہے، واٹس ایپ، فیس بک، پتہ نہیں کیا کیا ہے ایپ، سمجھ تک نہیں آتی، کوئی اس میں گھس جائے تو بس اس کو نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، اور پھر وہ نمازوں سے ذکر سے دور ہوتے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واحذروا، اور محتاط رہو، فإن تولیتم، اگر تم نے روگردانی کی، فاعلموا، تو خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کا فرض تو بس اتنا ہے کہ پہنچا دے، نہیں کھول کر احکام آپ تک پہنچا دے، آپ رسولوں پہ نہیں بلیم کر سکتے۔ ابھی جیسے وہی ڈیوٹی علماء کرام کی ہے، ہر ایک کو کہتے ہیں آؤ سنو، مرضی ہوتی ہے تو کوئی سنتا ہے، کوئی آگے بڑھاتا ہے، کوئی لوگوں کو کہتا ہے
نہیں تو بس یہ علماء کے کام کرتے رہے، علماء کا کام ہے کام کرنا. اب جیسے میں یہ درس دے رہی ہوں، چاہے 10 سنے چاہے 10,000 سنے، میری تو بات برابر ہے نا. ہمارا وہ کیا، میں اکثر کہتی ہوں میری بچیوں، اذان دینا ہماری ڈیوٹی ہے، مساجد بھرنا اللہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کوشش کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. لیسا علی الذین آمنوا، لیسا نہیں ہے ان لوگوں کے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، جناح کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طائمو جو اس حکم سے پہلے وہ کھا پی چکے، یعنی غلط چیزیں وغیرہ، اذا متقوا جبکہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے، وہ آمنو اور ایمان رکھتے تھے، وہ عاملوا الصالحات اور عمل صالح بھی کرتے تھے، ثم اتقوا پھر پرہیز کیا، یعنی پھر ان احکام کے بعد بھی وہ ثم اتقوا وہ ڈرتے ہیں، وہ آمنو اور جو اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ احسنوا اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں، پھر بھی اچھے کام کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. کیا آپ نے کوئی نیکی کی، ڈیلی کے حساب سے دیکھا کریں، اپنا چارٹ بنایا کریں، میں نے اتنی نیکیاں کی، اتنے لوگوں کو آج کا، میں ان سے پھر پوچھوں گی بھی، اور پھر کیا آپ سے بھی اللہ ایسے ہی پیار کرے گا. اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، بشیء من الصید تنالہ ایدیکم کسی چیز کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ آزمائے گا. ممنوع کس کے کبھی شکار سے جن کو تم ہاتھوں، اور بتایا ایدیکم جن کو تمہارے ہاتھ پکڑتے ہیں، جن کے یعنی ہاتھوں سے تم کرتے، ورماحکم اور تمہارے نیزوں سے جو تم شکار کرتے ہو، لیعلم اللہ تاکہ پہچان کرا دے، میں یخافہ بالغیب تاکہ پہچان کرا دے اللہ تعالیٰ اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے، بن دیکھے جو ڈرتا ہے. دیکھ کے تو ہر کوئی ڈر جاتا ہے نا، بن دیکھے ڈرتا ہے. فمن اعتدی بعد ذلک پس جو شخص حد سے بڑھے گا اس تنبیہ کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ یعنی شکار سے ہاتھوں سے روکنا، اور یہ کیا بات ہے؟ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ پرندوں کا شکار کرتے تھے یا اور چیزوں کا. اب جب وہ احرام کی حالت میں ہوں، سامنے سے وہ خوبصورت پرندے ہوں جن کا وہ شکار کرتے ہوں، ہرنیاں ہوں یا کچھ، تو رکنا تھوڑا مشکل ہے نا، لیکن رک جاتا ہے وہ بندہ جو اللہ کی مانتا ہے. ابھی آپ روزے کی حالت میں ہیں تو کیا کھانے کی چیزیں آپ کے گھر میں اویلیبل نہیں ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہاتھ ادھر نہیں بڑھتے، کیوں؟ مان لی اللہ کی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید نہ مارو شکار کو، وانتم حرم جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، وما قتلہ منکم متعمدا دیکھو پھر بتائے متعمدہ اور جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدیا تو اس کی جزا یہ ہے کہ اس قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا، پھر فیصلہ کریں اس کا دو معتبر آدمی تم میں سے، ہدیم بالغ الکعبۃ یہ قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو، اور کفارتون طعام مساکین یا کفارہ ادا کرے وہ یہ کہ چند مساکین کو کھانا کھلا دے، او عدل ذالک الصیام لیذوق وبال امری یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی. واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے. احل لکم صید البحر حلال کیے گئے تمہارے لیے دریائی شکار، یعنی جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں وہ حلال ہے. ظاہر سفر کرنا ہوتا تھا، بھوک بھی تو لگ سکتی ہے نا. وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم فائدہ اٹھاؤ تم، وللسیارہ اور دوسرے قافلے،
حرم علیکم صید البحر، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دم تم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب، اگر احرام کی حالت میں نہیں ہو تو کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو رب کریم سے جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے، آپ نے بھی تو ادھر جانا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو عزت والا گھر ہے، بقا کا باعث، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے۔ والشہر الحرام، نیز حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ، اور جو ہوتی ہے نا حرم کی قربانیاں، والقلائد، اور گلے میں بڑے جو پڑے ہوتے ہیں پٹکے، ذالک لتعلموا، یعنی آپ یہ اس کو سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا اللہ نے بنایا ہے عزت کا گھر، یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن بنایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو بھی اسی طرح، اور قربانی کے، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹکے بندھے ہوئے، اس لیے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تاکہ تم خوب جان لو، لتعلموا، تاکہ خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حرمت کے کتنے مہینے ہیں؟ 4، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ آپ اپنی طرف سے تو احتیاط کیجیے، اتنے نڈر ہو کے جرم مت کیجیے، ویسے ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دیں وہ جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، سب کچھ۔ قل لا یستوی الخبیث، آپ فرما دیجئے محبوبہ نہیں برابر ہو سکتے کون؟ خبیث ناپاک، والطیب اور پاک، پاک اور پلید ایک جیسے بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دودھ ہو، اس کو گندے پیالے میں کبھی آپ ڈالو گے؟ اس پر ڈال نہیں سکتے ہو، اکٹھا کوئی چیز نہیں رکھ سکتے ہو۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ پاک اور پلید کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اچھا، ایک اوبیڈینٹ اور نافرمان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ حیرت میں ڈالے یا ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت۔ آپ دیکھیں زیادہ جو غلط مرد کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، مت پوچھا کرو ایسی باتیں اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگے تمہیں۔ کتنے اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ مت سوال کرو۔ کس ٹائم؟ اصل ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے احکامات حج کے، یعنی حج آپ پہ ہر سال نہیں بلکہ یعنی حج جو ہے وہ آپ پہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، یہ سمجھا رہے تھے نا کہ حج فرض ہو رہا ہے، آپ پہ فرض کیا گیا ہے۔ تو درمیان میں ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ محبوب کریم نے رخ انور پھیر لیے، اور محبوب کریم نے بعد میں فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کے سوالات غلط ہوتے ہیں۔ جب کوئی استاد سے اس طرح بات کر رہا ہو اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ وظائف دیتے ہوتے ہیں اور طریقے بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے کیا، یہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، جتنا آپ گریں کھولتے جائیں گے اپنا غلط ہوتا جائے گا، وہ کھلیں گی نہیں، پستے جاؤ گے آپ۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْ حِينٍ، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جب ينزل القرآن،
یہ دیکھیے واضح بتا رہے ہیں، جبکہ اتر رہا ہے قرآن کریم تبدا لکم، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے. جب اتر رہا ہے احکامات تو وہ تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جانے. صبر کر لو. عف اللہ عنہا، معاف کر دیا پھر اللہ نے ان کو. واللہ غفور حلیم، اللہ ہے نا بہت بخشنے والا، حلم والا. قد سألہا، تحقیق پوچھا تھا ان کے متعلق، قوم نے، میں قبلکم، ایک قوم تم سے پہلے بھی تھی. ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ ہو گئے ان احکام کا انکار کرنے والے. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں بہت سارے واقعات. ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو، ولا صائبہ، اور نہ ہی صائبہ کو، ولا وصیلہ، اور نہ وسیلہ کو، یہ بتوں کے نام تھے، ولا حام، اور نہ حام کو، ولیکن الذین کفروا، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ تہمت لگاتے ہیں کس پر، رب کریم پر وہ تہمت لگاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جاتا ہے انہیں کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا گیا ہے یا جو نازل کیا ہے رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، یعنی آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آؤ اس کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قالوا حسبنا، تو کہتے ہیں کافی ہے ہمیں، ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ضمناً عرض کر دوں، اگر باپ دادا جاہل ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، تو پھر ان پر یہ دیکھیں یہ انہی جیسی بات ہوگی. لیکن اگر والدین نیک ہیں، جیسے ہمارے والدین، الحمدللہ ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں نا، تو ہمارے لیے یہ کافی ہے، پھر نیا دین تو نہیں آ سکتا نا. تو بتایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمیں جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. اور آج کے بہت سارا بد نصیب طبقہ اس احسان کو بھی بھول جاتا ہے جو ان کے والدین نے ان پہ کیے. لا الہ جیسی نعمت ان کو دی، ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوئے تو کان میں اذان ہوئی کہ تم رسول اللہ کی امتی ٹھہرے، وہی بڑے ہو کے اپنے والدین کو پتہ نہیں کون کون سے کافر مشرک اور کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. پہلے اپنی تعلیمات مکمل کرو، صحیح قرآن کریم پڑھو، والدین کا وہ حق مت بھولو جو انہوں نے کلمہ آپ کو دیا، آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم تھمایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، اور نہ ہی وہ ولا یہتدون، نہ ہدایت یافتہ ہوں. اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے. یہ وہ آیات ہیں جو یہود پر نازل ہوئیں، کفار پر نازل ہوئیں، اکثر تو یہود پر تھیں اور یہی چسپاں کی جاتی مومنین پر. یہ غلط طریقہ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے. اپنی دیکھیں اپنی جانوں کا فکر یہ بھی لازم کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. جب آپ کی اپنی صحیح اصلاح نہیں ہوگی تو دوسروں کی کیسے کرو گے. لیکن ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ خالی اپنی ذمہ داری نہیں کہ ہم خود نیک ہو جائیں، ہم خود صالح ہو جائیں، کسی کو نیکی کا حکم نہ کریں، نہ کسی کو برائی سے روکیں. یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے. حضرت صدیق اکبر نے بھی اس کے غلط فہمی کا ازالہ فرمایا تھا. آپ ایک روز خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، یہ سنن اربعہ میں ہے، کہ لوگ جس وقت برائی کو دیکھیں پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی سب کو عذاب کی گرفت میں لے لے. جس نے منع نہیں کیا اس کو تو پہلے پڑے گا نا اللہ تعالی. پہلے اپنی بھی اصلاح باہر طور پر کرنی چاہیے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے. جب آپ کے پاس خود ہی علم نہیں تو پھر تو آپ لوٹے بن جاؤ گے نا، ڈاواں ڈول ہو جاؤ گے، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے. جب آپ کے پاس علم ہے، ہدایت ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہو، پھر ہی اللہ بچائے گا نا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب نے.
फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो आगाह करेगा तुम्हें जो तुम इस दुनिया में किया करते थे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वाले लोगों या ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, शहादतु बैनकुम इज़ा हदरा, क्या चीज सच है, ये पहले पढ़ते हैं। अहदकुमुल मौत, तुमको अगर मौत आ जाए, यानी ए ईमान वालो आपस में तुम्हारी गवाही जब आ जाए किसी को तुमसे मौत, यानी जब तुम में से किसी को मौत आ जाए तो शहादत का नसाब ये है, हीन अल वसिया, उस वक्त यानी वसीयत करते वक्त, इस्नानी रवा अदलिम मिनकुम, दो मोतबर शख्स तुम में से हूं, ये बहुत अहम बात है, जरा ध्यान की हाजत है। दो मोतबर शख्स तुम में से हूं, और आखरान मिनकुम, या अगर मोमिन नहीं है तो उसके अलावा जो है वो हूं, इन तुम दरब तुम फिल अर्दे, अगर तुम सफर कर रहे हो उस जमीन में, फसाबतकुम मुसीबतुल मौत, और फिर तुम्हें मौत की मुसीबत आ जाए, अगर साथ दो मोमिन हैं तब, नहीं है तो गैर मुस्लिम को एक निसाब लगाया जा रहा है, उनको गवाह बना लो, उनको गवाह बना लो। तहबिसूनहुमा मिन बादिस सलाह फयुक़सिमानि बिल्लाहि इन इर्तबतुम, तो इन दोनों को रोको। इसके पीछे बहुत बड़ा वाक्य है। असल में एक मुसलमान थे, बदील उनका नाम था, उनको जब मौत आई तो उन्होंने दो ईसाई तमीम दारी और अदी को, वो शाम की तरफ जा रहे थे, उनको गवाह बनाया। वो बड़े सियानी इंसान थे, जितनी चीजें थी उन तिजारत की वो सारी की इन्होंने लिस्ट बना के सामान में रखी हुई थी, और फिर उन दोनों को गवाह बनाया। अब उन दो बंदों ने वो लिस्ट तो ना देखी, बस चीज देखी, तो उसमें एक प्याला था जो उसे पसंद आ गया। उन जालिमों ने क्या किया, वहां से निकाला, सिनार को बेच दिया, बेच दिया। फिर वारसों को बाकी चीजें तो दे दी, और फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वारसों समेत, क्योंकि वारिस ने कहा था कि देखिए लिस्ट में तो इतनी चीजें, दो प्याले भी हैं जो बड़े कीमती हैं, लेकिन इसमें नहीं है। फिर उनको बुलाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन जालिमों ने कस्में भी खाई थी, उस वक्त उन्होंने झूठी कस्में भी ले ली थी, बाद में पता चला कि इन्होंने बेच दी थी। फिर दोबारा उन लोगों को बुलाया गया। ये सारी डिटेल अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई कुरान करीम में मिल जाएगी। तहबिसूनहुमा, रोको उन दो गवाहों को, मिन बाद सलाह, नमाज पढ़ने के बाद, फयुक़सिमानि बिल्लाह, तो वो दोनों गवाह कसम उठाएं, कसम खाएं अल्लाह की, इनिर तब तुम, अगर तुम में शक हो या तुम शक में पड़ जाओ। कौन मुराद है, जो वारिसीन होते हैं। ला नश्तरी बी समना, इन अल्फाज से कि हम ना खरीदेंगे इस कसम के एवज, वलो कान दा कुर्बा, यानी इस कसम के एवज को माल नहीं खरीदेंगे या लेंगे अगरचे करीबी रिश्तेदारी हो, वला नक तुम शहादा, और हम नहीं छुपाएंगे इसको अल्लाह के लिए गवाही को, इन्ना इज़ल्ला मिनल आसिमीन, अगर हम गवाही जिन छुपाएंगे तो यकीनन उस वक्त किधर होंगे, आसिमीन में से होंगे, तो वो गुनहगारों में से हो जाएंगे। फ़इन उसिरा अला अन्नहुम इस्तहक्का, फिर अगर पता चले कि वो दोनों गवाह सजावार हुए, यानी उन दोनों ने झूठ बोला, इस्मा किसी गुनाह का, फ़ाखरान यकूमान मकामहुमा, तो दो और खड़े हो जाएं उन दोनों की जगह, वो जो पहले झूठे थे उनकी जगह, मिनल्लज़ीन इस्तहक्का अलैहिमुल अव्वलीन, यानी उनमें से जिनका हक जाया किया है पहले गवाहों ने, और ये जो नए दो गवाह होंगे उनको चाहिए फयुक़सिमानि बिल्लाह, फिर वो कसम उठाए अल्लाह की, लशहादतुना, और कहें कि हमारी गवाही ज्यादा, अहक्कु मिन शहादातिहिमा, उन दोनों की निस्बत हमारी गवाही ज्यादा ठीक है, अम्मा अतदैना, और हम हद से तजावुज करने वाले नहीं, या हमने हद से तजावुज नहीं किया, इन्ना इज़ल लमिन ज़ालिमीन, अगर हम ऐसा करें तो बेशक उस वक्त हम जालिमों में शुमार होंगे। ज़ालिक अदना अन यअतु बिशहादा, ये तरीका ज्यादा करीब है कि गवाह
دیا کریں گواہی اعلی وجہیا، یعنی جیسا بتایا گیا نا اسی طریقے سے وہ گواہی دیں، او یخافو یا خوف کریں، ان تردہ ایمان اس بات کا کہ لوٹائی جائیں گے قسمیں میت کے وارثوں کی طرف، بعد ایمان ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، واسمعوا اور سنو اس کے احکام، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو، یوم یجمع اللہ جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسل تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم پھر پوچھے گا ان سے کیا جواب ملا تمہیں، قالوا لا علم لنا عرض کریں گے کوئی علم نہیں ہمیں، کوئی علم نہیں ہمیں، یہ ان کی عاجزی تھی انبیاء کی۔ دیکھیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انبیاء کے علم محیط اور کامل کے سامنے اپنے علم کو ہیج سمجھتے ہوئے، یعنی اللہ کے علم کامل کے سامنے اپنے علم کو کم سمجھتے ہوئے انبیاء کرام نے عذرائے ادب و تعظیم اپنے علم کی سرے سے نفی کر دی، یہ میں نہیں، یہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، اور تفسیر طبرہ میں آپ کو مل جائے گا۔ ماذا اجبتم کیا جواب ملا تمہیں، قالوا لا علم لنا عرض کریں گے انبیاء ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم اذکر یاد کرو نعمتی میری نعمت کو علیکہ جو میں نے تم پر کی تھی، آپ پر کی تھی، وعلی والدتک اور تیری والدہ پہ بھی کی تھی اور آپ کی والدہ پہ بھی کی تھی، اذ ایدتک جب میں نے مدد فرمائی تھی بروح القدس تمہاری روح القدس سے، ویسے بھی کر سکتا تھا بس یہ پیار کے انداز ہے نا، روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی، جبرائیل امین کی بڑوں کے انداز بھی تو بڑے ہیں، تکلم الناس فی المہد وکالا بات کرتا تھا تو لوگوں سے، کب جبکہ تو ابھی پنگوڑے میں تھا، صحیح بڑے مردوں جیسی بات کرتا تھا پنگوڑے میں بھی، اور جب پکی عمر کو پہنچا تب بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب، والحکمہ اور حکمت یعنی دانائی کی باتیں، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کسی صورت میری اذن سے، پھر پھونک مارتا تھا تو وہ کیا ہو جاتا تھا، مٹی کا بے جان پتلا بن جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور جب تو تندرست کیا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی اور اسی طرح کوڑی کو میری اذن سے تو ٹھیک کرتا تھا، پھر کیا کرتا تھا تخرج الموت بِإِذْنِی اور جب تو زندہ کر کے نکالا کرتا تھا کن کو، مردوں کو، بِإِذْنِی میرے اذن سے، میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ جب تو آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، اتنے معجزات لے کر، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ معجزات نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ جب میں نے وحی بھیجی، وہی ہے یہاں معنی کیا ہے، حواریوں کے دل میں ڈالا، مراد الہام کیا، اللہ ہے نا کسی طریقے سے بھی وہ ڈال سکتا ہے، آپ موبائل میں سب کوئی ڈال کے بہت کچھ جان سکتے ہو تو مالک بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا، الی الحواریین حواریوں کے دل میں ڈالا، ان آمنو بی کہ ایمان لو میرے ساتھ، اور برسولی اور میرے رسول کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون اور اے مولا کریمہ تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم جب کہا تھا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء کیا یہ کر سکتا ہے تیرا رب
کہ اتارے ہم پر ایک کھانا، پکا پکایا کھانا، مائدہ آسمان سے. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالی سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو. قالو، تو حواریوں نے کہا نرید، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں ان نأکل منہا، کہ ہم کھائیں اس سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں گواہی دینے والوں سے. قال، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہم، اے مولا کریمہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے سب کے پالنے والے، اتار ہم پر خوان آسمانوں سے، پکا پکایا خوان، مائدہ آسمان سے اتار، تکون لنا عیدا لاولنا، ہم سب کے لیے پھر وہ خوشی کا دن ہے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ہو جائے ایک نشانی. جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہو اس پہ خوش ہونا، اس دن کو عید قرار دینا. یہ دیکھیں یہاں سے ثابت ہے، جیسے جمعے کو بھی کہا گیا حدیث طیبہ میں، یہ بھی مومنین کے لیے عید ہے، لیکن شرعی عیدیں صرف 2 ہیں. ویسے آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے یا ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، آج تو ہماری عید ہی ہوگی. تو کیا وہ عید مراد ہوتی ہے؟ نہیں، یعنی خوشی کا دن، اور خوشی کے دن کو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور رزق دے ہمیں کیونکہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلہا، بلا شبہ میں اتارنے والا ہوں، علیکم، اسے تم پر، ومن یکفر بعد منکم فانی عذیبہ، پھر سنو جس نے کفر اختیار کی اس کے بعد بھی، جو تم نے کہا کھانا تو تمہیں مل جائے گا، معاہدہ تو تمہیں مل جائے گا، بات تمہاری مانی جائے گی، لیکن ماننے کے بعد اگر پھر بھی انکار کیا، فانی وَعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو پھر میں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب. کتنا؟ لا اعذبه احدا من العالمین، ایسا عذاب میں نے اہل جہان میں سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہوا ہوگا، یعنی اتنا سخت. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، و امی، میری ماں کو بھی، الہی، اللہ بنا لو، 2 معبود بنا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قالا، وہ عرض کریں گے مولا کریمہ، سبحانک، پاک ہے تو ہر چیز سے، ما یکون لی، کیا مجال تھی میری، ان اقول ما لیس لی، کہ میں کہوں ایسی بات نہیں ہے جس کا بحق مجھے کوئی حق نہیں ہے، جس کا ایسی بات میں کیوں کر کہوں گا. ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کہی ہوتی ایسی بات تو مولا کریمہ تو جانتا ہے نا، تو لمبے لمبے سے آشنا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تو نہیں جانتا جو میرے علم میں ہے، جو میرے دل میں ہے، جو میرے من میں ہے. انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. کتنی عاجزی، کتنی محبت. ما قلت لہم، نہیں کہا تھا میں نے انہیں، الا ما امرتنی بھی، مگر وہ ان لوگوں کو کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ، میں نے انہیں کہا تھا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب، ربکم، جو تمہارا بھی پروردگار، وکنت علیہم شہیدا، میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیے، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے. ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے انہیں، فانہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم،
اور اگر تو بخشتی ان کو فإنک انت العزیز الحکیم، تو ہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمر ہما کہ محبوب کریم نے دو آیات ہے قرآن کریم میں، ایک یہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ اے میرے رب جس نے میری فرمانبرداری کی وہ میرے گروہ سے ہوگا، یہ بھی ایک نبی نے کہا تھا، اور جس نے نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو یعنی تیرے سپرد ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اور پھر جب یہ آیت پڑھی نا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے بندے، اگر تو ان تغفر لم تو بخش دے تو وہ تیرے بندے ہیں، فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہاں تک جب پڑھی نا تو آپ کے نبی، میرے نبی، ہم سعد کے نبی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، عرض کرنے لگے اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اتنا پیار رب کریم نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا، جا جا میرا محبوب رو رہا ہے، پوچھ تو صحیح۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، پوچھا تو منہ سے وہی لفظ اللہم امتی، اپنی امت کی بخشش کے متعلق اندیشہ ظاہر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل امین کو بھیج کر اپنے محبوب کو تسلیاں دے، محبوبہ آپ رنجیدہ نہ ہو، ہم آپ کی امت سے ایسی رحمت کا سلوک کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، ان سے ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ الحمدللہ جس نے ہم سیاکاروں کے ایسے کریم، ایسے پیاری کے نبی کی امت ہونے کا شرف بخش، صد شکر کریم ربا، صد شکر کریم ربا۔ کیا آپ نے بھی ہر لمحہ دیکھا کہ اپنے نبی کو یاد کیا کہ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے؟ آپ کو بھی تو کہنا چاہیے نبی نبی نبی، میرے نبی میرے نبی، ان کا یہ احکام، ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اس صورت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنا ضرور محاسبہ کیجیے، اپنا محبت دیکھیے آپ کو کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، رب کریم نے فرمایا یہ وہ دن جس میں فائدہ پہنچائے گا سچوں کو ان کا سچ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہے رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ کتنی سونی نبی دے، کتنی سونی، کتنی محبتیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، سب کچھ رب کریم کا ہے، جو آسمانوں میں، جو زمین میں، جو اس کے درمیان، جو کچھ ان میں ہے، وہ علی کل شیء شیء قدیر، قدیر۔ اور وہ ہر اللہم چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ۔